آج سے لاکھوں سال پہلے دنیا میں پائی جانے والی میگالوڈون شارک سمندر میں پائی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی مچھلی تھی۔ ویسے تو میگالوڈون شارکس نے اس دنیا پر لگ بھگ 2.3 کروڑ سالوں تک راج کیا تھا اور آج سے تقریباً 36 لاکھ سال پہلے اس دنیا سے ختم بھی ہو گئے تھے۔ لیکن کیا سچ میں یہ بڑا جانور آج کے اس وقت اس دنیا میں نہیں پایا جاتا؟ دنیا میں سمندر اتنا بڑا ہے کہ یہاں ایک پرٹیکولر جانور کو پوری طرح ختم ثابت کرنا کافی حد تک ناممکن ہے۔ میگالوڈون اتنی بڑی سمندری مچھلی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے اسے روزانہ 11 ٹن کا کھانا چاہیے ہوتا تھا، اور کھانے کی اس بیسک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ ویلز، ڈالفن، سی لینڈز اور سی کاو کا شکار کیا کرتے تھے۔ میگالوڈون 18 میٹر تک لمبے اور وزن میں 100 ٹن بھاری ہو سکتے تھے۔ میگالوڈون کے دانت کو جب نارمل شارک کے دانت سے کمپیئر کیا گیا تب سائنسدانوں نے ایک اندازے کے مطابق کہا کہ اس میگالوڈون کی لمبائی لگ بھگ 60 سے 70 اور اس کا جبڑا قریباً 10 فیٹ لمبا ہو سکتا ہے۔ میگالوڈون کے جبڑے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو آسانی کے ساتھ نگل سکتا ہے۔ میگالوڈون کے اس جبڑے میں لگ بھگ 280 نکیلے دانت ہوتے تھے اور یہ دانت بھی 5 لائنز میں ہوتی تھی۔ ساتھ ہی اس کی دانت کی لمبائی 3 سے 7 انچ تک ہوتی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگر کسی بھی طرح میگالوڈون کے دانت ٹوٹ بھی جاتے تو نیا دانت نکلنے میں صرف 2 سے 3 دن کا وقت ہی لگتا تھا۔ میگالوڈون اپنے شکار کو پکڑتے وقت اس پہ لگ بھگ 10 سے 18 ٹن کی بائٹ فورس سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا اور کسی بھی بڑی مچھلی کو آسانی کے ساتھ شکار کر لیا کرتا تھا۔ یعنی یہ ٹنوں کے ٹن جتنی مچھلیاں ایک دن میں کھا لیا کرتے تھے۔ میگالوڈون کے بچے بھی 10 فیٹ لمبے اور 2 ٹن بھاری ہوا کرتے تھے اور انہیں بھی کافی تعداد میں خوراک کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میگالوڈون زیادہ تر ایسی سمندری علاقوں میں رہتے تھے جہاں سمندر کافی گہرا اور جہاں سمندر میں زیادہ تعداد میں مچھلیاں پائی جاتی ہوں، کیونکہ کم پانی میں میگالوڈون زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میگالوڈون کو بھوک برداشت ہوتی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ سمندر میں پائی جانے والی آج تک کی سب سے بڑی مچھلی اچانک ختم ہو گئی، جبکہ سمندر میں اس کا مقابلہ کر پانا کسی بھی بڑی مچھلی کے لیے ناممکن تھا۔ ڈائناسورز پر گرنے والا آسٹرائیڈ بھی میگالوڈون کا زیادہ نقصان نہیں کر پایا تھا۔ میگالوڈون کے خاتمے پر سائنسدانوں کی کئی رائے ہے، لیکن ایک تھیوری جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس تھیوری کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ نئی قسم کی مختلف مچھلیاں ایوولوشن کے ذریعے مچھلیوں کی تعداد سمندر میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگی اور سمندر میں موجود ان چھوٹے مچھلیوں کو بڑے وائٹ شارک کھا رہے تھے۔ بھلے ہی میگالوڈون سائز میں بہت بڑے تھے، لیکن ان کی آبادی ان وائٹ شارک کے مقابلے میں بہت کم تھی اور یہ وہ وقت تھا جب وائٹ شارک کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ آج سے تقریباً 10 لاکھ سال پہلے سمندر کے زیادہ تر حصے کا ٹمپریچر کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ایسے ٹمپریچر میں میگالوڈون کا زندہ رہ پانا کافی مشکل تھا۔ اس لیے سمندر کے جس علاقوں میں ٹمپریچر کافی کم ہو گیا ویسے علاقوں کو میگالوڈون چھوڑ کر گرم پانی کی طرف چلے گئے۔ اس کے برعکس ڈھیروں مچھلیاں ٹھنڈے پانی میں رہ گئی۔ اس لیے جس علاقوں میں میگالوڈون جا رہا تھا وہاں تھوڑے اور کم مچھلیاں پائی جاتی تھی، اس لیے میگالوڈون کی بھوک نہیں مٹ پاتی تھی اور اس کی وجہ سے میگالوڈون نے ایک دوسروں کو کھانا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے یہ تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ختم ہی ہو گئی۔